تھا اور منہ شریف سے خون نکلا تھا. میں نے کہا بالکل نکلا تھا. کہنے لگا اگر سرکار نور ہوتے تو سرکار کے جسم سے خون نہ نکلتا. نور سے خون نکلتا ہے، بشر سے خون نکلا کرتا ہے. اگر نور ہوتے تو احد کے میدان میں خون نہ نکلتا، تو وہاں پہ خون نکلا تو پتہ چلا سرکار صرف بشر ہے، نور نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہی دلیل ہے، نور ہونے کی اگر یہی دلیل ہے کہ خون نہ نکلے، تو پھر بات بن گئی کہ سرکار نور ہے. اگر تم نورانیت پہ یہی دلیل دیتے ہو کہ خون نہیں نکلنا چاہیے، تو دیکھو شب معراج جبریل نے مصطفیٰ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا لیکن خون نہیں نکلا. اور خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، تو پتہ چلا سرکار نور ہے. سبحان اللہ. احد کے اندر سرکار کا نور نکلا، خون نکلا ہے. وہاں پہ حضور، وہاں سرکار پہ بشریت کا غلبہ تھا. شب معراج شب کے صدر ہوا، خون نہیں نکلا، وہاں پہ نورانیت کا غلبہ تھا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب مسجد اقصی جانتے ہو کیا مسجد ہے؟ اس کے ارد گرد برکتیں. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. سرکار بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، انبیاء نے اس کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی. ہر نبی کا جائے نماز رہا ہے مسجد اقصی، اتنی برکتوں والی ہے. آج مسجد اقصی بھی کہتی ہو کہ واہ مسلمانوں واہ، سال کے بعد صرف معراج کا ذکر کرتے ہوئے میرا نام لے لیتے ہو تم. آج مسجد اقصی اس کے فرش پہ جہاں انبیاء کی پیشانیاں لگتی تھی، آج یہودیوں کے ناپاک قدم لگ رہے ہیں. وہ مسجد اقصی رو رہی ہے اور آپ کی غیرت کو جگا رہی ہے. اور جاگو مسلمانوں جاگو، مجھے پہچانو، میں مسجد اقصی ہوں. میں وہ مسجد ہوں جہاں پہ تمہارے نبی نے آ کے امامت کروائی ہے نبیوں کی. میں وہ مسجد ہوں جس کے سینے پہ تمہارے آقا و مولا کے قدم لگے، پیشانی لگی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے. آج یہودی مسلط ہے، فلسطینی بیچارے جو گولیوں کا مقابلہ پتھروں کے ساتھ کرتے، جو گولوں کا مقابلہ گلیلوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے. کیا حکمران ہمارے اسلامی اور کیا ہماری عوام، سب برابر ہے. ہم ہر بات اپنے حکمرانوں پہ تھوپتے ہیں. ایسے ہی ہے، ان کو حکمران بنایا کس نے؟ یہ باہر کی مخلوق ہے، ہم نے بنایا ہے. جیسا ہمارا مائنڈ تھا ایسے لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا اور اوپر کر دیا، اور اب روتے ہو. پوری دنیا میں کوئی اسلام کے لیے آواز اٹھانے والا تمہیں کوئی نظر آتا ہے حکمران؟ کوئی مسجد اقصی کی فریاد سننے والا حکمران ہے؟ کیا یہ محفلیں کافی ہیں؟ ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینا کافی ہے؟ ہفتے بعد جمعے کے لیے آ جانا یہ کافی ہے؟ سال کے بعد عید کی نماز حضرت صاحب پڑھنے آ گئے مسجد میں، یہ کافی ہے؟
اگر یہ کافی ہے تو پھر صحابہ کرام ان کی نمازوں سے اعلیٰ کس کی نماز تھی؟ ان کی مسجد سے اعلیٰ اور مسجد کس کی اچھی ہے؟ اور ان کے امام سے اعلیٰ امام کس کا اچھا ہے؟ ان کے سجدوں سے کس کے سجدے اچھے ہیں؟ انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، مسجد میں بھی آئے، قرآن کی تلاوتیں بھی کی اور خدا کو سجدے بھی کیے اور جہاد بھی کیا، سبحان اللہ. انہیں گردنیں بھی کٹوائی ہیں. ہم لوگوں نے خدا کی قسم مذاق بنا لیا. خاک ہم نے مسجد اقصیٰ کو آباد کرنا ہے اور یہودیوں کے ناپاک قدموں سے ہم نے پاک کرنا ہے. ہمیں تو اپنی مسجد سے پیار نہیں. کتنا بڑا محلہ ہے، کتنی آبادی ہے، کتنی خاص رات ہے، سارے سنی رہتے ہو نا، اور دیکھو کتنے سارے آئے ہوئے ہیں. عید والے دن یہ بھی فل، وہ بھی فل، وہ بھی فل، مدرسہ بھی فل، چھت بھی فل. جگہ کم پڑ جاتی ہے، باہر سے آتے ہیں، کسی محلے کے ہوتے ہیں نا، اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد اس محلے کی. آہستہ 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 ہم بالکل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، بالکل پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. کتنی خاص رات ہے، مست ہے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سو رہے ہیں. کتنے شرف والی، فضیلت والی، مقام والی، برکت والی، رفعت والی رات ہے. ایک رات ہم سرکار کی عظمت سننے کے لیے جاگ سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے بھائیو. یقین کرو میں جب اپنی جماعت کو دیکھتا ہوں مجھے بہت افسوس آتا ہے، دل میرا خون کے آنسو روتا ہے. بالکل غیر ہو گئی حالت ہم لوگوں کی. ادھر بیٹھنے والا ہمیں ایسا خطیب چاہیے جو جنت کی ٹکٹیں ساتھ لایا ہو. اگر سبحان اللہ کہو تو جنت لے لو. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ادھر آپ کا جو تقاضا ہے وہ کہے سبحان اللہ کرو، یہ لو ٹکٹ، یہ لو ٹکٹ، یہ لو ٹکٹ، ایک نعرہ لگا اور جنت کی ٹکٹ. ہماری عوام نے کہا واہ واہ واہ، یہ تو بڑی سوکھی جنت ہے لینا. بس سبحان اللہ سے کہیں بیٹھے نا، بس ٹھیک ہے نعرہ لا چھڑے ایسی ایک بڑی زندگی ہے تو جنتی ہو گئے. کیا مذاق بنایا ہم نے دین کا. اتنی بڑی عمر ہو گئی، نماز کا بھی طریقہ نہیں آیا، وضو کا طریقہ نہیں آیا، غسل کا طریقہ نہیں آیا، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آیا. ایک میرا اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے، میں نے بتایا کہ شب معراج، وہ آدمی کہنے لگا ہے معراج کی ہوتی ہے، یہ شب معراج کی ہے، اچھی خاصی عمر ہے، بیوی بچوں والا ہے، اس نے نام پہلی بار سنا ہے، دارالحرب میں نہیں رہتا ہے، دارالسلام ہے. یہ پاکستان ہے جو بنا اسلام کے نام پہ تھا. اس ملک میں رہنے والے اور کہیں یہ معراج کیا ہوتی ہے، اس میں ہوا کیا تھا، بربادی ہے کہ نہیں. یہ ہماری نسلوں کا کل کو کیا بنے گا جب ہم اتنے جاہل ہیں. ہمارے بچوں کا کیا بنے گا کل. خدا نے فکر کرو، سوچو، انت نہ مچاؤ. انی چنگی نہیں ہوتی، انی انت پانا چنگی نہیں ہے. ہر وقت دنیا 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 دنیا. دین کے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں. صحابہ اپنی جانا دہی بیٹھے، آلے بیت اپنی جانا بچے لٹا دیتے، قربان کر چھٹے. کس لیے؟ دین کے لیے، اسلام کے لیے. امام حسین کو کیا مسئلہ تھا جو کربل میں آ کے یزید کے ساتھ ٹکرا گئے؟ یزید کہتا تھا بس بیعت کرو اور مدینے میں سکون سے بیٹھو، آپ کو نذرانے دیں گے.
دین کے لیے آئے تھے. جوان بیٹا بھی لٹا دیا, 6 ماہ کا علی اصغر بھی لٹا دیا دین واسطے اور اسلام واسطے. ہم لوگوں نے خدا کی قسم سب سے معمولی اور سب سے ہلکا دین اسلام کو سمجھا ہوا ہے. بچوں کو انگلش میڈیم سکول, انگلش میڈیم جی حضرت جی انگلش آ جائے وہ سکھو انگلش, تمہیں کوئی نہیں روکتا, لیکن پہلے اللہ کا قرآن تو سیکھ لو. کیا مسلمانی ہے خدا کی قسم کہ مر جائیں قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھنا آتا, اس کا ترجمہ تو ترجمہ, اس کا فہم تو فہم, لفظ دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے ہم. کیا یہ مسلمانی ہے؟ ہم نے مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے, ہم تو اپنی مسجدوں کو ویران کرنے کے در پہ ہیں. سنیا نو تو بس پتہ نہیں کیا مسئلہ خدا کی قسم. ایک عجیب صورتحال پیدا ہے ہمارے مسلک میں. بس محفل کرواؤ, محفل لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں محفل پہ, لاکھ روپیہ. نہ فجر کی نماز پڑھی نہ عشاء بھی پڑھی, پوری رات محفل کروائی چودھری صاحب نے, حاجی صاحب نے, ملک صاحب نے. وہ نماز کو کچھ نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے محفل ہی ہے سب کچھ. یہ کہاں سے سوچ آئی آپ لوگوں کی؟ کس نے آپ کو یہ سوچ دے دی ہے؟ ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھے ਢੋਲਣ ਮਾਈਆ ਪੜੇ, ਢੋਲਣ ਮਾਈਆ ਸਾਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾ ਨਾਤਾ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏ. ایسا ہی ہے نا, یہ مزاج بن گیا نا ہم لوگوں کا. میں ادھر اگر ترنم لگاؤں نا ابھی تھوڑا شعر پڑھی, ادھر 2-4 بندے نے اٹھ جانا پیسے میرے سے سننے واسطے. ہاں ایسے ہی مانتے ہو میری بات, اتفاق کرتے ہیں. قرآن پڑھو کچھ نہیں کوئی کرے گا, سبحان اللہ بھی نہیں کہنی, پیسے دے پیسے, سبحان اللہ بھی نہیں کوئی کہے گا. قرآن پڑھو, قرآن کا ترجمہ بتاؤں, تفسیر بتاؤں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. کوئی سنی کی ہوتا ہے, یعنی سنی کا یہ مطلب ہے جو قرآن سے دور ہو. تو لڑنا کیا سنتا ہوئے بس وہ ہوتا سنی. لاکھ روپیہ لگا کے جو محفلیں کر رہے ہیں, یقین کریں وہ محفلوں میں جو ہم بندوں کو بلا رہے ہیں اللہ مان والحافظ, پیسہ بھی لگا رہے ہیں, وقت بھی لگا رہے ہیں, اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوگا. یا تو کچھ حاصل ہونا, کسی انسان کو بنایا جائے, کسی عالم دین کو, حقیقی عالم کو بلایا جائے, تو 4 گلنا بھی کوئی سمجھ میں چاند بندہ عمل کرے, یا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, یا عمل ٹھیک ہو جائے, انسان کی اصلاح ہو جائے, پھر تے فائدہ ہے. ہمارا زور نکیب پھڑ کے اچھلتا ہے. وہ چکو ہاتھ ہوئے, اچھل پھر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہ شیر کبھی یہ شیر کبھی وہ شیر. ادھا ٹائم نقیب لے رہے ہیں پوری محفل, پھر نہ تھا ہیجڑے قسم پہ, منہ تے داڑھی کوئی نہیں, تے لگیوں نے موجہ تے لائی رکھی سونے, عورتوں جیسے کپڑے ڈالے ہوئے ڈانس کر رہے ہیں. ساڑھی پیسے سٹ رہے ہیں, وہ بڑا مزہ آ رہا ہے, یہی عشق ہے, یہی عشق رسول ہے. تے خطیب پانڈ قسم دا, مراسی, شیر پڑھن والا, ترنم کھچن والا, جس نے باہر اے ریڑیاں تے آلو لے لو, ہاں تے ٹینڈے لے لو, اس طرح دا خطیب ہوئے, راگاں لاوے, واہ واہ کٹو پیسے سارے سٹو. یہی تو عشق رسول ہے. تو میری بولی بھالی ہے, کب تک ایسے کاموں میں پھرتے رہو گے؟ کب تک بتاؤ مجھے. ادھر محفل ہوئی پیچھے, ٹھیک ہے, ادھر کے نوجوان ہیں, ان کو میں نے بلایا, سمجھایا, میں نے کہا اس خطیب کو نہ بلاؤ,
ये बड़ा नामुराद खतीब है, समझाया बताया। नाम भी आपको बता देता हूँ, असदुल्लाह चिश्ती खतीब है, पंड किस्म का, ठीक है, जुगतबाज, जुगता, किसी मरासी को पंड को बिठा दो, वो पंड हार जाएगा, ये जित जाएगा, ठीक है। इन्होंने बुलाया, फिर माशाल्लाह मुझे कह रहे थे हाँ हाँ जैसे आपने कहा ना वैसे ही निकला, वो गलती हो गई हमसे। वो असदुल्लाह चिश्ती, चिश्ती है, फेसबुक के ऊपर उसका क्लिप मौजूद है, वो शियों की मजलिस में गया है, सुन्नी है, चिश्ती है, और गया किधर है, शियों की मजलिस। हुण गल सुनी है, मेरी गल तो यकीन है फेसबुक पे कट, ठीक है, देख सकते हो खुद। वो कह रहा है शियों की मजलिस में शान अली बयान कर रहा है, और कहता है मैनू तो इंज लगता है कि मैं अपने ही चाह गया हाँ। शिया, शिया को कह रहा है मैनू लगता है मैं अपने ही चाह गया, यानी सुनिया चाह गया, इंज लगता है मैनू। जो शिया अबू बकर को गाली देता है, जो उमर को जिंदीक कहता है, जो उस्मान गनी को जहन्नमी कहता है, उनमें बैठ के ये सुन्नी मुल्ला ये कह रहा है कि मैनू लगता मैं अपने च आ गया। फिर कहता है जो मैं सुनिया विच शान अली बयान करना ना, जिक्र अली करना, तो मैनू इंज लगता मैं वाबियां च, यानी सुन्नी हजरत अली से मोहब्बत, वो भाभी मैं भाबियां जिस तरह तकरीर कर रही हूं, तो तुहाडे च आके मैनू लगता है मैं अपने च आ गया। ए पै गया जी टच, ए टच पै गया जी, समझ आई है। सुभान अल्लाह। और हम लोगों ने इन लोगों को सर पे उठाया हुआ है, 30-30, 35, 40-40 हजार रुपया दे के इन पंडों को बुलाते हैं और कुफरियात सुनते हैं हम। पता है आप लोगों को ये बंदा बिल्कुल जाहिल है, एक दिन भी मदरसे नहीं पढ़ा, इल्म कित्थों आता है, कित्थों आता है भाई? मदरसे में आए, उलमा के पास बैठे, पढ़े, एक वक्त लगता है 8-9 साल, फिर जाके बंदा जाके आलिम बनता है, किताबें पढ़ता है, तो घर बैठे बैठे बन जाता है। और याद रखना, इधर जो बैठा हुआ है ना, जिसको बोलना आता है, ये फन है बोलने का, अगर उसने कोई कुफर बोल दिया और आपने उसके कुफर पे सुभान अल्लाह कह दिया या इंजन का छड़िया ना, आप लोग भी काफिर हो जाओगे। पता है, कुफर पे खुश होना कुफर है, कुफर पे राजी होना कुफर है, कुफर की हाँ में हाँ मिलाना कुफर होता है। हमारी सुन्नियों की महफिल का आलम ये हो गया है कि बंदा घर से आए मुसलमान हो गए, किताब सुन के जावे तो काफिर हो गए। समझ आती भाई? ये हालत है, ये हालत हो गई हम लोगों की। हम हाँ में हाँ मिलाते, इल्म है नहीं हमारे पास, पैसा लगाते जा रहे हैं, वक्त लगाते जा रहे हैं। खुदा रहा आंखें खोल रहे हैं, खुदा रहा। अब तो ऐसे लोग आ गए हैं अपनी जुबान से अपनी करामतें सुना रहे हैं, सुना रहे नहीं सुना रहे। साड़ी इमाम बिल्कुल नेवा लगी गई, शादरे में उधर एक बाबे को पकड़ लिया, उसके मुरीद हो गए लोग, और बल्ले बल्ले वो छल्ले बेचता सी गली तो साढ़े सुनी उनके पीछे लग गए। की गल है? कहता जी इसकी करामत है। मैं क्या वो क्या? कहता जी ये गरम गरम चाह एक साह विच पी लेंदा है, इसलिए हमने मुरीद होना है इसका। दूसरी करामत सुन लो, ये छुरी गर्म करके अपनी जुबान पे रख लेता, छल्ले बेचदा गलियां च,
لوگ اس کے مرید ہو گئے اور اس کو مار رہے ہیں، اسے طویل لے رہے ہیں، دم کروا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بھولے والے بھائی، فکر کرو بھائی، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ ہماری نسلیں بیچاری وہ یقین کریں آپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم جتنا دین سے دور ہو گئے ہیں نا، وہ آپ کی قبروں پہ بھی نہیں آئیں گے۔ دین سے محبت کرو، مسجد سے محبت کرو، اپنے بچوں کو ادھر لاؤ، ادھر لاؤ، اور اپنی آنکھیں ذرا کھول کے رکھو، تھوڑے سے سمجھدار ہو جاؤ۔ ہم لوگ دنیاوی معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں۔ کسی کو آفس میں، آپ کا اگر کوئی آفس ہے یا کوئی کارخانہ ہے، فیکٹری، یا آپ نے کسی کو رکھنا نا، سیٹ پہ بٹھانا ہو، انٹرویو لیتے ہو، اس کے کوائف لاؤ بھائی، کوائف لاؤ، کیا کیا ہے، کتنا پڑھے ہو، کدھر سے پڑھے ہو، اپنی ڈگریاں چیک کرواؤ، کہتے ہیں نا انٹرویو۔ پھر ہم اس کو جا کے بٹھاتے ہیں اپنی کرسی پہ۔ یہ منبر رسول ہے، ادھر بٹھانے کے لیے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اے پڑھیا کتوں ہے، پڑھیا کی، یہ دیکھو ڈگریاں ہے کہ نہیں ہے، اس کا انٹرویو لیا کبھی؟ کوئی چکر ہی نہیں، کبھی بات ہی نہیں کی۔ کیوں؟ ہمیں دلچسپی ہو تو ہم یہ کام کریں نا، دلچسپی نہیں ہم لوگوں کو، معذرت کے ساتھ۔ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال ہو گیا مجھے، میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ آپ بھی مجھے جانتے ہیں، جو سمجھدار ہیں ان کو تو پتہ چل جاتا ہوگا میں کیا ہوں۔ میں عقیدے پہ بولتا ہوں، آپ کے عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں، فکر ہے مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی کسی بندے نے، میں حیران ہوں، جمعے کے بعد مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، حیرت ہوتی ہے، یعنی تمہیں ضرورت ہی کوئی نہیں کسی مسئلے کی، ماشاءاللہ عالم ہو، مفتی ہو، سب کچھ پڑھے لکھے ہو۔ میں تقریر کرتا ہوں، مجھے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے تقریر میں یہ کہا ہے تو پھر یہ کیا، وہ کیا، یہ بھی نہیں پوچھا، اور اپنی طرف سے بھی کوئی سوال نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں۔ اتنے مست ہیں ہم پسند کرتے ہیں مداری قسم کے مولوی اور خطیب۔ میں نے پیچھے جمعے پڑھائے، حضرت ابو بکر صدیق کی شان پہ 6، سبحان اللہ، اس کے بعد حضرت مولا علی پہ جمعہ پڑھایا میں نے، سبحان اللہ، اس کے بعد میں نے حضرت امیر معاویہ پہ جمعہ پڑھایا، سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہا تھا، ادھر بیٹھے لوگ ہیں بھیجتے پہ کی ہوئے ایک ہی بیان ہو رہے ہیں۔ جب پہلی بار سنو گے تو حیرت تو ہوگی نا، ہماری اسٹیجوں پہ حضرت امیر معاویہ کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا، صحابی رسول کا، تو ہمیں حیرت ہوگی، تعجب ہوگا کہ یار یہ کیا بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب، سید ہو کے یہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کئیوں کے میں چہرے پڑھ رہا تھا، میں پورے پاکستان میں خطاب کرتا ہوں، میں پڑھ لیتا ہوں چہرے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، ایک ہی ہو رہے ہیں، ایک ہی ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت علی کا ذکر کیا، اس ٹائم بھی کئی لوگ پریشان سے ہوئے، ایک ہی ہوں پہ، میں دسنا کی ہوں پہ علی۔ شیعوں نے ذکر کیا حضرت علی کا، بس علی علی کی، اور دوسری جڑی پارٹی انہوں نے صحابہ حضرت امیر معاویہ، تے اسی نہ صحابہ نہ اہل بیت، تے اسی بس ناتا وال لگے رہے، اسی ڈھولن مائیاں لگے رہے، زیادہ سے زیادہ ہم سرکار کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے ہی نا سنی۔ تو اب اگر کوئی شان علی بیان کرے گا، وہ شیعہ تو نہیں کہتے، تو صحابہ کی شان کو ہے کہتے وہ ابھی تو نہیں،
تو صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے۔ حیرت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری اسٹیجوں سے اب یہ صدا نہیں آتی، یہ آوازیں نہیں آتی۔ یہ تھے ہر بندہ حاضری لوان آتا ہے، بس میری حاضری لگ جائے۔ بانی محفل سے لے کر عوام کے بندے تک ہر بندہ لالچ میں آیا ہوا ہے۔ بانی محفل کہتا ہے میری بلے بلے ہو جائے، پتہ چلے جی چودھری صاحب نے تو ماشاءاللہ بڑی بڑی محفل کی تھی۔ تے نقیب کہتا ہے کہ میں اجدی نقابت کر جاواں تے بس انہاں وچوں جنے جنے محفل کروانی مینوں ہی بلان۔ تے نعت خواں کہتے ہیں میں کوئی انج دا کلام پڑھ جاواں، انج جما جاواں تے میری بلے بلے ہو جائے، میری شہرت ہو جائے۔ تے خطیب کہتا ہے میں بس انج محفل پڑھ جاواں، انج خطاب کر جاواں کہ اے محفل میری پکی ہو جائے۔ جڑی عوام ہے وہ آندی لنگر کھان۔ اسی لیے جب محفل کی جب محفل کی دعوت دی جاتی ہے تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ لنگر کی ہوئے گا؟ میرے بھائی بڑے سے لے کر چھوٹے تک، سٹیج سے لے کر زمین تک، ہر بندہ تو ہمارا لالچ میں آیا ہوا ہے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے آیا ہوا ہے۔ پھر سنیوں کی یہی حالت ہونی تھی نا۔ کون ہے جس کے اندر للہیت ہو، جو اللہ اس کے رسول کے لیے بولے، جو دین کے لیے بولے، جو آپ کی فکر کرے، آپ کے نسلوں کی فکر کرے؟ ایسے بہت کم ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں، ہے لیکن بڑے کم ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے۔ معاملات دنیاوی آپ بڑے اچھی طریقے سے دینی معاملات بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سمجھ فکر عطا فرمائے، اور اس بابرکت معراج کی شب کے صدقے اللہ پاک ہماری بخشش فرمائے۔ اس خاص شب کے اندر اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا ہے، نماز کا۔ 50 فرض کی تھی، 5 رہ گئی۔ فرمایا محبوب جو تیرا امتی 5 پڑھے گا ثواب 50 کا ہی دوں گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ سارے فرض زمین پہ، ایک فرض لا مقام پہ۔ اب سمجھ لو نماز کی کیا اہمیت ہے۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ نہیں، لیٹ جاؤ نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو۔ زخمی، تمہارا پورا جسم زخمی ہے۔ یہ حضرت سے پوچھے، یہ فقہ کی کتابوں میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، آپ کا پورا زخم زخمی ہے، بالکل چکنا چور ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، زخم جو ہیں، تیمم بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی نماز پڑھو۔ اللہ، آپ اگر سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خطرہ ہے اگر میں نیچے اترا تو کوئی جانور ہے یا کوئی چور ڈاکو ہے مجھے پکڑ لے گا، آپ سواری کو اوپر نماز پڑھ لو۔ یہ مسئلہ ہے فقہی۔ ہاں، نماز قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے نا، لیکن فرمایا آپ اگر ادھر منہ کریں تو آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ فرمایا جدھر ادھر منہ کر کے، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ 50 فرض ہوئی تھی، محبوب کریم علیہ السلام کے کہنے پہ اللہ نے 45 کم کر دی، اور محبوب کے کہنے پہ ہم امتیوں نے، عاشقوں نے 5 پڑھی نہیں۔ وہ خدا ہے، اپنے محبوب کے کتنی مانتا ہے، 45 چھوڑ رہا ہے، اور ہم امتی میں محتاج ہیں، صرف 5 سرکار کے کہنے پہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ نماز کی کب تک دنیا کے چکروں میں پھرتے رہو گے، صبح شام او بابا میرا، او میرا بھائی، او میرا بچہ۔ کتنا ٹائم لگتا ہے نماز کے؟ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ۔ وہ 15 منٹ میں تم نے کیا حاصل کر لینا ہے؟ جو مسجد میں آ گئے تو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. حضور کی معراج یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا ہے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، خدا کو سجدے کریں. فرمایا انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہوتا ہے. ہم کیوں نمازوں سے بیزار ہیں؟ کیوں دور ہو گئے؟ کیوں دور ہو گئے؟ نماز کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، کچھ دین کی حوالے سے بھی معلومات حاصل کر لو. سرکار سے محبت کرو، حضور کی آل سے محبت کرو، حضور کے اصحاب سے محبت کرو، ان کی زندگیاں پڑھو سنو تاکہ ان کے مطابق تم زندگی گزار سکو. صرف محفل میں آ جانا، لنگر کھا کے اٹھ جانا، ایسے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، تم لوگوں نے وہ واقعات سن کے نا بڑا سستا کام کر لیا. وہ سچ ہے واقعات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلانے نے یہ چھوٹا سا عمل کیا تو اللہ نے بخش دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، گناہگار تھی، تو اس نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے بخش دیا. سچی بات ہے، سچی بات ہے. لیکن دوسری طرف بھی تو آؤ نا، دوسری طرف بھی آؤ. جو یہ فرمایا کہ جس نے ایک بار نماز چھوڑی پھر اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. اس تک یہ بھی باتیں سچی ہیں نا. اسی اپنے من دیاں جیڑی مزیدار نے نا وہ چیزاں دل نے ٹھیک ہے، جاتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا بخشش ہو جائے گی، وہ فقیر کو 1 روپیہ دے دیا بخشش ہو جائے گی. وہ چند ایک واقعات ہیں. وہ خدا بے نیاز ہے جس پہ کرم کر دے. میں اے نہیں چاہتا تسی پھڑے ہی جاؤ، میں انج نہیں چاہتا کہ تسی پھڑے ہی جاؤ پکے پکے، نہیں. میں تو چاہتا ہوں میں بھی بخشا جاؤں، میں بھی بڑا گناہگار ہوں، آپ بھی بخشے جائیں. ہمارے اعمال ہی کیا ہے؟ اللہ نے اپنی رحمت سے بخشنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی آؤ نا. فرمایا ہے کہ جو بے نمازی ہے مرتے ہوئے اتنی پیاس لگے گی، اتنی پیاس لگے گی، اگر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی پلایا جائے پھر بھی پیاس نہیں ختم ہوگی. یہ بھی سچ ہے نا. ادھر بھی تو آؤ نا. ہم ایک واقعہ سن کے بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن میں لکھا ہے سود کرنے والا، خدا کی قسم، سود کھانے والا، دینے والا، کاروبار کرنے والا، خدا سے جنگ کرنے والا ہے. یہ بھی تو سچ ہے. 1 پیسہ سود کا اتنا گناہ جتنا اپنی ماں کے ساتھ 27 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہے. یہ بھی تو سچ ہے نا. یہ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ ایسا نہ کرو بھائی. اس طرح کے واقعات لے لو، بخشش والے، مغفرت والے، جڑے عذاب والے نے انہاں وال بس ٹھیک ہے، چھٹی ہو گئی. مہربانی فرماؤ، اپنے اوپر مہربانی فرماؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی بنائے، قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.